نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر، شریعت کے اندر محفوظ فرمائی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے دین کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، جس کی رات اس کے دن کی طرح سفید ہے، جو اس دین سے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ رفع الیدین کے دلائل ہمیں دکھائیں، تو آئیں یہ قریب کریں کیمرہ۔ یہ میرے سامنے صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری اس کی جلد جو ہے، پہلی جلد ہے بخاری کی، یہ پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ 102 ہے۔ تو صحیح البخاری کے اندر یہ ہیں جی دلائل صحیح البخاری سے۔ باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کے اندر دعائے افتتاح جو پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع، اللہ کے نبی جب رفع کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ، جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے، ہاں جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے آپ تکبیر کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہاتھوں کندھوں تک اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو پھر بھی ہاتھوں کندھوں تک اٹھاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ جب پڑھتے، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، سجدوں میں اللہ کے نبی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ قریشی صاحب کو جواب ہے کہ اللہ کے نبی رفع دین جو ہے دو سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے، یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری، باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، باب ہے کہ رفع الیدین کرنا جب کبرات اللہ اکبر کہنا ہے یعنی شروع کے اندر، اور جب آپ نے رکوع سے سر اٹھانا ہے، رکوع کرنا ہے یا رکوع سے سر اٹھانا ہے، اس وقت بھی آپ نے رفع الیدین کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ 2 نمبر دلیل دیکھ لیں آپ، نشان لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی صلاۃ رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ وکان یفعل ذلک حين يكبر للركوع، اللہ کے نبی علیہ السلام شروع میں تکبیر ہو گئی، تکبیر تحریمہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے پھر بھی اللہ کے نبی رفع دین کرتے، اور اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی رفع دین کرتے۔ 2 دلیلیں، سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تیسری دلیل حضرت عن ابی قلابہ انہ رأى مالک بن حویرث، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قلابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تو تکبیر کہتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے دوسری طرح کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر بھی رفع دین کرتے۔ تو آگے وہ حضرت مالک بن حویرث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، اللہ کے نبی اس طرح کیا کرتے تھے۔ صحابی اور تابعی بیان کرتے ہیں صحابی سے حضرت مالک بن حویرث، حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے میرے نبی نے ایسے کیا ہے، تو میں نے اس طرح کیا۔ یہ دیکھیں آگے پھر، یہ پہلی روایت ہے بخاری کے اندر، یہ آپ اس کے ساتھ دوسری دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ تیسری دیکھ سکتے ہیں، یہ چوتھی روایت ہے۔ ادھر صحابی کہتے ہیں کہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ، وہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح تکبیرہ فی صلاۃ رفع یدیہ یکبر حین یجعلہما حذو منکبیہ، یہ بھی چوتھی دلیل ہے۔ 5ویں دلیل آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی حضرت ابن عمر، اور آخر میں حضرت ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ رفع یدیہ ورفع ذالک، کہ ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع ذالک، اللہ کے نبی کے اس عمل کو، یہ قابل غور لفظ ہے، رفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر اس عمل کو مرفوع بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہ 5 حدیثیں جو ہیں صحیح البخاری سے ہیں۔ جتنے رفع الیدین کے منکرین ہیں، میرا ان کو چیلنج ہے، اگر آپ نے بخاری سے مسلم سے اس بار نفی کی دلیل دکھانے تو اس طرح کتاب کھولیں، اور کتاب کھول کر اس کا پورا صفحہ سامنے رکھیں اور اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، بخاری سے بھی مسلم سے بھی۔ جی، یہ ہم نے آپ کو دلائل دکھا دیے، بخاری کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 102 ہے، اور یہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہماری دلیل۔ باب وضع الیمنى علی الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، فی صلاۃ، نماز میں، امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد راوی ہیں حدیث پاک کے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ کیا کرے، آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ذراع پر رکھے نماز میں، اس طرح، یا اپنی ذراع اس کو اس طرح رکھنا ہے، اور اس طرح رکھیں آپ ذراع کو، ذراع پر تو یہ سینے پر آتی ہے، نیچے نہیں جاتی، آپ اس کو اس طرح کر کے مجھے ناف کے نیچے دکھا دیں، نہیں ہوتا، تو یہ ذراع کو جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو ذراع کے اوپر رکھنا ہے، تو یہ ساری ذراع ہے اس کے اوپر رکھی، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے، بخاری کوئی ایک مخصوص جو ہے طبقے کی تو نہیں ہے، یہ سبھی مسلمانوں کی ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ تعصب سے، اناج سے، اور جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں بخاری سامنے رکھ کر، پڑھتے نہیں ہیں اوپر سے بخاری، بخاری سے ہے جی، مسلم سے ہے، اس طرح حدیث ہم رکھ کے ویڈیو بنائیں، ہمیں بھیجیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا جواب دیں گے اور دلیل کے ساتھ دیں گے۔